بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، ہارون رشید کا سبق آموز واقعہ۔ ایک دفعہ خلیفہ ہارون رشید حج کے لیے مکہ معظمہ گیا۔ مینا میں قیام کی پہلی رات تھی۔ اس کا وزیر فضل بن ربیع رات گئے تک خیمہ میں اس کے ساتھ بیٹھا رہا۔ پھر ہارون رشید سے اجازت لے کر اپنے خیمے میں چلا گیا اور خواب راحت کے مزے لینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اچانک سنا کہ کوئی اس خیمہ کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ اٹھ کر باہر آیا تو ہارون رشید کو کھڑے پایا۔ فضل نے زمین ادب چوم کر کہا، امیر المومنین نے اس وقت کیسے تکلیف فرمائی؟ حضور حکم دیتے یہ غلام خود درد دولت پر حاضر ہو جاتا۔ ہارون رشید نے کہا، اس وقت میرا دل کسی مرد کامل کے زیارت کا متمنی ہے، مجھے کسی ایسے بزرگ کے پاس لے چلے۔ فضل نے عرض کیا، یہاں قریب ہی سفیان بن عیینہ مقیم ہے، اگر آپ پسند فرمائے تو ان کے ہاتھ چلے۔ ہارون رشید نے کہا، ہاں وہی چلو۔ دونوں سفیان بن عیینہ کے قیام گاہ پر پہنچے۔ فضل نے دروازہ پر دستک دی۔ سفیان نے پوچھا، کون؟ فضل نے کہا، امیر المومنین تشریف لائے ہے۔ سفیان جلدی سے باہر نکلے اور بولے، امیر المومنین مجھے پیغام بھیج دیتے، میں خود حاضر ہو جاتا۔ ہارون رشید کچھ دیر ان کے ساتھ گفتگو کرتا رہا۔ چلنے لگا تو پوچھا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو ارشاد فرمائے۔ سفیان نے کہا، میرے سر پر قرض ہے۔ ہارون رشید نے فضل کو حکم دیا کہ ابو محمد کا قرض فوراً ادا کرنے کا انتظام کرو۔ پھر دونوں وہاں سے چل پڑے۔ اس راہ میں ہارون رشید نے فضل سے کہا، میرے دل کا اطمینان حاصل نہیں ہوا، کسی دوسری مرد خدا کے پاس چلو۔ فضل نے کہا، امیر المومنین فلاں جگہ محدث عبدالرزاق بن حمام بن نافع الصنعانی قیام پذیر ہے۔ ہارون رشید نے کہا، چلو انہیں کے پاس چلتے ہیں۔ فضل نے عبدالرزاق بن حمام کے رہائش گاہ کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے عبدالرزاق نے آواز دی، کون ہے؟ فضل نے جواب دیا، امیر المومنین آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ عبدالرزاق عجلت سے باہر نکلے اور بولے، امیر المومنین مجھے طلب فرما لیتے، میں خود حاضر ہو جاتا۔ ہارون رشید ان سے بھی تھوڑی دیر تک گفتگو میں مصروف رہا اور چلنے کا ارادہ کیا تو چلتے چلتے عبدالرزاق سے پوچھا، آپ پر کوئی قرض تو نہیں ہے؟ عبدالرزاق نے جواب دیا، امیر المومنین میں اتنے رقم کا مقروض ہو۔ ہارون رشید نے فضل کو حکم دیا، ابو العباس ان کا قرض ادا کر دو۔ وہاں سے چلے تو ہارون رشید نے فضل سے کہا، اے ابو العباس یہاں بھی میری دل کی مراد پوری نہیں ہوئی، چلو کسی اور کے پاس چلے۔ فضل نے عرض کی، امیر المومنین اس طرف فضیل بن عیاض مقیم ہے۔ ہارون رشید نے کہا، تو آؤ اب انہیں کے پاس چلتے ہیں۔ دونوں حضرت فضیل بن عیاض کے خیمہ پر پہنچے۔ اس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے یا بروایت دیگر قرآن کریم کے تلاوت کر رہے تھے۔ جب فارغ ہو گئی تو فضل نے دروازے پر دستک دی، پوچھا، کون ہے؟ فضل نے جواب دیا، امیر المومنین تشریف لائے ہے۔ فضل نے اندر ہی سے فرمایا، یہاں امیر المومنین کا کیا کام؟ ان سے کہو تشریف لے آئے اور میرے مشاغل میں مخل نہ ہو۔ فضل نے کہا، سبحان اللہ، کیا صاحب امر خلیفہ کی اطاعت آپ پر واجب نہیں ہے؟ فضیل نے جواب میں فرمایا، میرے اجازت تو نہیں ہے، ہاں حکومت کے زور پر اندر آنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی۔ یہ کہہ کر انہوں نے دروازہ کھول دیا اور ساتھ ہی چراغ گل کر دیا تاکہ ہارون رشید کا چہرہ دکھائی نہ دے۔ ہارون رشید اور فضل دونوں خیمے کے اندر داخل ہو گئے اور گب اندھیرے میں فضیل کو ڈھونڈنے لگے۔ اچانک ہارون رشید کا ہاتھ فضیل کے ہاتھ سے مس ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا، کیا ہی نرم ہاتھ ہے، یہ ہاتھ کتنا خوش نصیب ہوگا اگر قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے۔ ہارون رشید نے کہا، اللہ آپ پر رحمت کرے، ہمیں کوئی نصیحت فرمائے۔ فضیل بن عیاض، تیرے باپ عباس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ مجھے کسی علاقہ کی حکومت عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا، اے عباس میں نے تمہیں تمہارے نفس پر امیر بنایا، ایسا نفس جو اطاعت حق میں مشغول رہے اس حکومت سے بہتر ہے جس کی ذمہ داریوں کا کوئی شمار نہیں۔ حکومت قیامت کے دن شرمندگی کا باعث بنی۔
ہارون رشید کچھ اور ارشاد فرمائی، فضیل بن عیاض امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز جب مسند خلافت پر بیٹھے تو انہوں نے رجاء ابن حیات، سالم بن عبداللہ، محمد بن کعب القرظی کو بلا بھیجا اور ان سے کہا میں آزمائش میں ڈال دیا گیا ہوں، مجھے کوئی مشورہ دو۔ اے ہارون رشید، ذرا اپنی گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو، عمر بن عبدالعزیز نے تو خلافت کو آزمائش خیال کیا، لیکن تم اور تمہارے ساتھی اسے نعمت سمجھ کر اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اب سنو کہ عمر بن عبدالعزیز کو سالم بن عبداللہ نے کیا جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن عذاب الہی سے محفوظ رہے تو قیامت میں جو بڑے عمر کا ہے اس کو اپنے باپ کی طرح، جو آپ کی عمر کا ہے اس کو اپنے بھائی کی طرح، اور جو لڑکا ہے اس کو اپنے فرزند کی طرح سمجھیں۔ اسی طرح غیر ضرورت عورتوں کو اپنی ماؤں کی طرح اور بہنوں کی طرح سمجھیں۔ رجاء بن حیات نے کہا اگر آپ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمسار ہونا نہیں چاہتے تو مسلمانوں کے لیے وہی پسند کیجئے جو آپ اپنے لیے کرتے ہیں، اور جس چیز کو اپنے لیے برا سمجھتے ہیں اسے مسلمانوں کے لیے بھی برا سمجھیں، پھر جب چاہے بے خوف خطر اپنے جان خالق حقیقی کو سپرد کر دیجئے۔ اے ہارون رشید، اے خلیفۃ المسلمین، میں بھی تمہیں اس دن کا خوف دلاتا ہوں جب بڑے بڑے مضبوط قدم ڈگمگا جائے، اللہ تم پر رحم کرے، کیا تمہارے ساتھی عمر بن عبدالعزیز کے ساتھیوں کی طرح ہے جو تم کو ان جیسا مشورہ دیتا ہے؟ حضرت فضیل کے ارشاد سن کر ہارون رشید پر رقت طاری ہو گئی اور اس کی قدر رویا کی غشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو کہا کچھ مزید فرمائیے۔ فضیل بن عیاض، اے ہارون رشید، میں تیری اس حسین و جمیل چہرے سے ڈرتا ہوں کہ کہیں دوزخ کی آگ میں جھلس نہ جائے۔ یاد رکھ کر قیامت کے دن حق تعالیٰ تجھ سے ایک ایک مسلمان کی نسبت سوال کرے گا کہ تو نے ان سے انصاف کیا یا نہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی بڑھیا کسی رات گو کی سوئی ہوگی تو قیامت کے روز وہ بھی تیرا دامن پکڑے گی اور تجھ سے جھگڑا کرے گی، پس اس چہرے کو آگ سے بچا سکتا ہے تو بچا، اور زندگی کے لیل و نہار اسی طرح گزار کر تیرے دل میں اپنی رعیت کے بارے میں کوئی گو کوٹ اور کینہ نہ ہو، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس حاکم نے اس حالت میں صبح کی اس کے دل میں اپنے رعایا کے خلاف کینہ بھرا ہوا ہے، وہ جنت کی بو بھی نہ سونگنے پائیں گی۔ ہارون رشید یہ سن کر زار و قطار رونے لگا، یہاں تک کہ اسے اپنے بد نہ رہی۔ فضل بن ربی نے حضرت عیاض سے کہا امیر المومنین سے کچھ نرمی برتنے آپ نے تو انہیں مار ہی ڈالا۔ عیاض نے فرمایا اے ربی کے بیٹے ہارون رشید کو تم اور تمہارے ساتھیوں نے ہلاک کیا ہے، میں نے انہیں ہلاک نہیں کیا۔ ہارون رشید کو ہوش آیا تو اس نے حضرت فضیل سے پوچھا آپ پر کوئی قرض ہے؟ فرمایا خدا کا قرض ہے جس کا وہ مجھ سے محاسبہ کرے گا، پس ہلاکت ہے میرے لیے جب مجھ سے باز پرس ہو گئی اور میری کوئی دلیل کام نہ آئی۔ ہارون رشید نے کہا میں لوگوں کا قرض پوچھتا تھا، فرمایا میرے رب نے مجھے اس کا حکم نہیں دیا ہے بلکہ یہ حکم دیا ہے میں اس کی وعدہ کو سچا جانو اور اس کی اطاعت کرو۔ حق تعالی شانوں کا ارشاد ہے کہ میں نے جنوں انسانوں کو عبادت کے سوا کوئی اور غرض کے لیے پیدا نہیں کیا، مجھے نہ تو ان سے رزق حاصل کرنے کی خواہش ہے اور نہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائے، بے شک اللہ ہی رازق اور زبردست قوت والا ہے۔ ہارون رشید یہ 1000 دینار کی تیلی ہے، میرے والدہ کی میراث ہے اور خالص طیب ہے، اس کو قبول فرمائے۔ فضیل افسوس میں تمام نصیحت تو رائے گاہ گئی اور تم نے ان کو دل میں جگہ نہ دی، یہ مال اس کو دو جس کو اس کی ضرورت ہے، لیکن تم اس کو دیتے ہیں جس کو اس کی ضرورت نہیں، یہ مجھ پر ظلم نہیں تو کیا ہے؟ میں تجھے نجات دلانا چاہتا ہوں اور تو مجھے ہلاکت میں ڈالنا چاہتا ہے۔ فضل بن ربی کہتا ہے کہ پھر حضرت فضیل خاموش ہو گئی اور ہم دونوں سلام کر کے ان کی قیامگاہ سے باہر آ گئی۔ راستے میں امیر المومنین نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا دیکھا مروان حق ایسے ہوتے ہیں، آئندہ جب میں تم سے کہو کہ کسی مرد خدا کے پاس لے چلو تو تم اس قسم کی فضیل بن عیاض جیسے مرد کے پاس لے جایا کرو۔ اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم کبھی دنیا کے طلب میں نہ لگے بلکہ اپنی آخرت کی فکر کو ملحوظ رکھے اور خود کبھی کوئی امارت اور وزارت حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ البتہ اگر مسلمانوں کے مشوروں سے کوئی عہدہ سونپ دیا جائے تو حضرت فضیل بن عیاض کی ان نصیحتوں کو اپنے سامنے رکھے،
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسرے مسلمانوں کے فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کرے۔ جزاکم اللہ۔